وزارت داخلہ ایم کیو ایم کے پاس تھی تو ایم کیو ایم کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے یہ کرائم رکیں جو اس وقت بہت تیزی سے ہو رہے تھے. اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ ایم کیو ایم کو لیاری میں اسپیس نہیں مل رہا تھا. اس نے ایک دور میں جو ہے وہ ارشد پپو کے ساتھ مل کر جو ہے لیاری میں اسپیس حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ اسپیس اسے جب نہیں ملا تو اس دور میں ایم کیو ایم نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا. جو رؤوف صدیقی تھے جو صوبائی وزیر داخلہ, انہوں نے لیاری ٹاسک فورس کے نام سے پولیس میں ایک فورس قائم کی اور اس فورس کا سربراہ بنایا انہوں نے چودھری اسلم کو. اچھا فہیم صاحب, رحمان ڈکیت بڑا شاطر تھا اور وہ روپیہ پیسہ بھی استعمال کرتا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ چودھری اسلم کے کسٹڈی سے وہ 2 بار فرار ہوا. چودھری اسلم نے اس کو حراست میں لیا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا. وہ کیا واقعہ ہے؟ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے. جب میں آپ کو بتا رہا تھا جہاں سے لیاری ٹاسک فورس کی جب ایک طرح سے تشکیل ہو گئی تھی, تو چودھری اسلم کو جب اس کا سربراہ بنایا گیا تھا تو چودھری اسلم کے اوپر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جو کراچی آپریشن ایک دور میں رہا ہے, اس کراچی آپریشن کے دوران چودھری اسلم پر یہ الزامات لگتے رہے تھے کہ وہ اس نے ایم کیو ایم کے کئی کارکنوں کو, درجنوں کارکنوں کو مبینہ اور جعلی پولیس مقابلوں میں اس نے قتل کیا. چودھری اسلم وہ کردار تھا جس کو ایک طرح سے لیاری ٹاسک فورس کا سربراہ بنایا گیا, اور پھر اس لیاری ٹاسک فورس میں 2 اور پولیس افسران کو بھی رکھا گیا, اور ان دونوں پولیس افسران کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ یہ ایم کیو ایم مخالف رہے ہیں. عرفان بہادر, ڈی ایس پی عرفان بہادر, یہ ڈی ایس پی عرفان بہادر جو ہیں اس انسپیکٹر بہادر علی کے بیٹے ہیں بلکہ, جو اس حوالے سے بڑا وہ تھا کہ اس نے کراچی آپریشن کے دوران ایم کیو ایم کے درجنوں کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا. اور بہادر علی کو جب قتل کیا گیا تو اس کے قتل کا الزام بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر لگا. اسی طرح اے ایس پی عمر شاہد حامد, یہ جو سابق ایم ڈی کے ایس سی تھے, ان کا بیٹا ہے اور اب تو خیر ڈی آئی جی کے رینک پر پہنچ چکا ہے. اس کے والد کے قتل کا الزام بھی ایم کیو ایم کے اوپر لگا تھا, اور یہ وہی شاہد حامد ہیں جن کے قتل کے الزام میں سولت مرزا کو پھانسی ہوئی بلوچستان کی مچھ جیل میں. تو یہ 3 لوگ ایسے تھے جو خاص طور پہ جن کا میں نام لے رہا ہوں کہ جن کے اوپر جو ہے ایم کیو ایم ایک مخالفت کا, یہ ایم کیو ایم دشمنی کا الزام لگتا تھا. تو ایم کیو ایم نے بیسیکلی اس دور میں لوہے کو لوہے سے کاٹا, اور انہوں نے ان لوگوں کے اوپر مشتمل ایک لیاری ٹاسک فورس بنائی اور اسے یہ ٹاسک دیا کہ آپ لیاری سے گند کا صفایا کریں. اب جو سب سے بڑی گند جو ایم کیو ایم کی بھی راستے میں تھی اور جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ صاف ہونی چاہیے, وہ رحمان ڈکیت تھا. رحمان ڈکیت کے لیے جو چودھری اسلم کی پہلی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی طرح سے اسے گرفتار کر لے, اور جو پہلی اطلاع ملی اسے جس کے اوپر اس نے کارروائی کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ ہب میں ایک مقام تھا جو بیسیکلی ایک ہائیڈ آؤٹ تھا رحمان کا, جسے وائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا تھا. وہاں پر انہیں رحمان کی موجودگی کی اطلاع ملی, اور ایک رات جو ہے چودھری اسلم اپنی ٹیم کے ساتھ, اور اس میں جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس ادارہ بھی ہمارا شامل تھا, انہوں نے وہاں پر ریڈ کیا. اس ریڈ میں جو ہے وہ یہ چودھری اسلم کے جو لوگ تھے ان کے اوپر رحمان کے لوگوں نے فائرنگ کر دی, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایس ایچ او چاکی واڑہ سمیت 4 پولیس اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اے ایس پی عمر شاہد زخمی ہوئے, عرفان بہادر زخمی ہوئے, اور اس طرح سے جو ہے ایک ناکام مہم کے بعد جو ہے کراچی پولیس اس دن واپس آئی تھی. اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ چودھری بہت تلملایا ہوا تھا. تو چودھری اسلم کو اس روز ہب سے اپنے 4 ساتھیوں کی لاشوں اور زخمیوں کے ساتھ لوٹنا پڑا تھا, اور یہ ایک ایسی ناکام مہم تھی جو چودھری کے کیریئر پر جو ہے ایک بدنما داغ بھی تھی. اور چودھری بہت تلملایا ہوا تھا نا, وہ ایک زخمی شیر بن چکا تھا اس روز. اسے اب رحمان چاہیے تھا. اسے رحمان فوری طور پر تو نہیں ملا, لیکن اسے رحمان کا بھائی ضرور مل گیا, اور یہ بھائی تھا رحمان کا سوتیلا بھائی رحیم, عبد الرحیم جو ہے وہ براہ راست اس کے ہاتھ نہیں لگا. اس کے حوالے سے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جناب رحیم کو اس کے سسر سے 2 پولیس افسران نے مانگا, اور یہ کہہ کر مانگا کہ آپ رحیم کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم اس کی گرفتاری ظاہر کرتے ہیں اور اسے جیل بھیج دیتے ہیں. یہ گرفتاری قانون کے مطابق ریکارڈ پر آ جائے گی تو چودھری اسے مار نہیں سکے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ چودھری جو ہے وہ بدلے میں رحمان سے بدلے کے چکر میں جو ہے وہ اس کے بھائی کو مار نہ دے. رحیم کا سسر رحیم کو جو ہے ان دونوں پولیس افسران کے حوالے کر دیتا ہے, اور اگلے دن خبر آتی ہے کہ رحمان ڈکیت کا بھائی رحیم پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا. اور یہ جو ہب میں واقعہ ہوا تھا, جو پولیس کا ایک ناکام ریڈ تھا جس میں 4 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے تھے, اس کے ٹھیک 4 دن بعد کی بات ہے. اچھا, اس کے بعد بھی رحمان کی جو تلاش کی تھی وہ جاری رکھی چودھری نے, اور اس میں تقریباً اسے 1 سال لگ گیا. 1 سال کے بعد جو ہے اسے یہ پتہ چلا کہ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رحمان چھپا ہوا ہے.
اس بار بھی لیاری ٹاسک فورس اور ایک ہمارا انٹیلیجنس ادارہ ہے، اس کی ایک مشترکہ ٹیم نے جا کر جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن سے رحمان کو گرفتار کیا اور وہ اسے کراچی لے کر آ گئے۔ جب کراچی لے کر آئے تو انہوں نے اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی، اور گرفتاری ظاہر نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کو ایک نامعلوم مقام پر رکھ کر جو اس سے تفتیش شروع کر دی۔ اس تفتیش کی جو کچھ ویڈیوز ہیں جو میں نے بعد میں اپنے چینل پر چلائی بھی تھیں، جو جیو FIR جب میں کر رہا تھا جیو ٹیلی ویژن سے، تو اس میں جو میں نے کچھ ویڈیوز چلائی بھی تھیں وہ اسی تفتیش سے متعلق تھیں جو اس کو نامعلوم مقام پر رکھ کے کی جا رہی تھی۔ انہی دنوں رحمان کی فیملی کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کر دی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ رحمان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی، اور انہیں ڈر ہے کہ رحمان کو کسی جعلی پولیس مقابلے میں مار نہ دیا جائے، تو پولیس کو یہ ہدایت کی جائے کہ رحمان کی گرفتاری شو کی جائے۔ اچھا، ادھر یہ جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تو چودھری نے ایک پولیس آفیسر کو ہی بیچ میں ڈال کر رحمان کی فیملی کے ساتھ یہ ڈیل بنانے کی کوشش کی کہ ہم رحمان کی گرفتاری شو کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی آپ نے، آپ واپس لے لیں۔ ادھر یہ پٹیشن واپس لی جاتی ہے اور ادھر چودھری کے اوپر جو ہے ایک اور بم پھٹ جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ جو تھے چودھری اسلم، ان کی دہشت اور خوف کا کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تھی، اور ایک شخص نے جیل کے اندر اس لیے خودکشی کر لی تھی جب اسے پتا چلا کہ وہ چودھری اسلم کی کسٹڈی میں ہے۔ کیا واقعی اس کا خوف اور دہشت بہت زیادہ تھی؟ ظاہر ہے، دیکھیں نا، ایک شخص جس نے کراچی آپریشن میں مرکزی کردار ادا کیا ہو، جس کے اوپر جو ہے وہ یہ ہو کہ اگر وہ تحویل میں اس کی ہے، چودھری کی تحویل میں کوئی ملزم ہے، تو اس کو 98% یہ یقین ہوتا تھا کہ میں کسی پولیس مقابلے میں مار دیا جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے وہ جو ہے، اور پھر ظاہر یہ بھی ہوتا تھا کہ تشدد سے بچنے کے لیے بھی، اس خوف سے بھی، جو چودھری کے پاس شخص آ جاتا تھا وہ ظاہر ہے چودھری سے ڈرتا تو تھا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ چودھری کا سامنا بھی نہ کرے۔ تو یہ اس حد تک تو چودھری کا دبدبہ تھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے اگر میں آپ کو جو آپ کا پچھلا سوال تھا اگر اس کا جواب میں مکمل کر لوں تو میں خیال ہے آپ کے ناظرین کو بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گی سٹوری۔ جو آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ چودھری کی تحویل سے فرار کیسے ہوا، تو میں اس کا وہ بتا رہا تھا کہ جس وقت یہ رحمان کو لے کر آئے تھے اور اس کی پٹیشن جو ہے وہ فائل ہو گئی تھی اس کی بیوی کی جانب سے، اور یہ پٹیشن واپس کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی چودھری کی جانب سے کہ پٹیشن واپس ہو جائے اور ہم رحمان کی گرفتاری شو کر دیتے ہیں، تو یہ ڈیل ہوئی ہی تھی اور پٹیشن ابھی واپس ہی لی گئی تھی کہ اس دوران جو ہے وہ چودھری کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ چودھری نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کی تو خیر ایڈیشنل IG کراچی اس وقت جو کراچی پولیس چیف تھے انہوں نے کی، اور چودھری لیاری ٹاسک فورس کے افسران کے ساتھ کی تھی، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کراچی کا ایک بہت بڑا نام جو اغوا برائے تاوان کے حوالے سے بڑا بدنام نام تھا، معشوق بروہی، وہ پولیس نے ایک انکاؤنٹر میں مار دیا ہے۔ معشوق بروہی واقعی ایک بڑا نام تھا، اور اس کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ کراچی سے تاجروں کو یا ان کی فیملیز کے لوگوں کو اغوا کر کے جو ہے وہ ہب لے جا کر رکھتا تھا، اور وہ بعض اوقات اس نے یہ بھی کیا کہ وہ اپنا ڈر بٹھانے کے لیے اس نے بعض مغویوں کو قتل بھی کر دیا تھا۔ وہ ایک بڑا نام تھا۔ تو جب یہ اطلاع آئی کہ جناب معشوق بروہی مارا گیا ہے تو یہ واقعی ایک بہت بڑی خبر تصور کی گئی، لیکن ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے تو پتہ چلا کہ جناب جس شخص کو مارا گیا ہے وہ معشوق بروہی نہیں تھا، وہ تو ایک رسول بخش بروہی عرف اسلم بروہی تھا جو ایک ہاری تھا، اور اس کو جو ہے پولیس نے جو ہے وہ معشوق بروہی کہہ کر مار دیا ہے۔ میں نے اس کے اوپر جب پروگرام کیا جیو FIR تو چیف جسٹس تھے اس وقت کے افتخار چودھری، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے اس کی انکوائری کا حکم دیا، اور اس انکوائری کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ جناب وہ جو انکاؤنٹر تھا وہ جعلی تھا، جس پر چودھری کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا۔ چودھری گرفتار ہو کر جیل چلا گیا، اور اب یہاں یہ مسئلہ بن گیا کہ اب رحمان ڈکیت کی گرفتاری کون ظاہر کرے گا، کیونکہ فیملی سے ڈیل ہو چکی تھی، فیملی نے پٹیشن واپس لے لی تھی اور رحمان جو ہے اس کی گرفتاری ظاہر کرنی تھی، لیکن چودھری جیل جا چکا تھا۔ اب رحمان کو جو ہے اس جگہ سے نکالا گیا جہاں رکھا گیا تھا اسے، اور اس کو انسپیکٹر بہاؤالدین بابر جو لیاری ٹاسک فورس میں ہی پوسٹڈ تھے ان دنوں، اس سے پہلے لیاری کے مختلف تھانوں میں SHO بھی رہے، کراچی آپریشن میں بھی ان کا نام تھا ایک، ان کے گھر پر شفٹ کر دیا گیا جو میٹروویل کے سائٹ کے علاقے میٹروویل میں تھا۔ یہاں پر جب انہیں رکھا گیا تو 2 سیکیورٹی اہلکار جو ہے ان کی نگرانی کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں تعینات کر دیے گئے۔ جو رحمان سے ڈیل ہوئی تھی اس میں ڈیل میں یہ بھی شامل تھا کہ رحمان کو گھر سے کھانا آئے گا وہ دیا جائے گا، اس کے کپڑے بھی گھر سے آئیں گے، اور اس کے گھر والوں سے وقتاً فوقتاً فون پر بات بھی کرائی جائے گی۔ رحمان کی گھر پر فون پر بات کرائی جاتی تھی، وہ بلوچی میں بات کرتا تھا، جو پولیس اہلکار وہاں تعینات تھے انہیں بلوچی آتی نہیں تھی۔ اس سے رحمان کو یہ پتہ چلا کہ چودھری گرفتار ہو کے جیل چلا گیا ہے، پٹیشن واپس ہو چکی ہے، اب معاملہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ تو رحمان نے اپنی فیملی کے ذریعے اپنے گینگ کو یہ گرین سگنل دیا کہ اب مجھے یہاں سے نکالو، کہیں ایسا نہ ہو مجھے انکاؤنٹر میں مار دیا جائے۔
تو وہ جو کھانا آتا تھا وہ کھانا بہاؤالدین بابر کے گھر پہ نہیں پہنچتا تھا، نہ وہ لیائی ٹاسک فورس کے دفتر لایا جاتا تھا. وہ کھانا کراچی کے علاقے ہاکس بے میں جو ساحلی علاقہ ہے ہمارا، وہاں پر دعا ہوٹل کے قریب جو ہے وہ ایک پولیس اہلکار وہ کھانا ریسیو کرتا تھا فیملی کے افراد سے، کبھی گینگ کے لڑکوں کے ہاتھ سے، اور وہ جو ہے لے کر مختلف گلیوں سے راستے بدل بدل کر وہ بہاؤالدین بابر کے گھر پہ پہنچتا تھا. پھر اس کا تعاقب شروع ہوا، اور تعاقب کرتے کرتے جو ہے وہ ایک کامیاب تعاقب کے نتیجے میں رحمان ڈکیت کے گینگ کے لوگ جو ہیں وہ بہاؤالدین بابر کے گھر تک پہنچ گئے. لیکن انہوں نے فوری کارروائی نہیں کی، 2 دن اور لیے انہوں نے. 2 دن تک وہ اس گھر کی ریکی کرتے رہے، سبزی والا بن کر. وہ یہ دیکھتے رہے کہ بہاؤالدین بابر کب نکلتا ہے گھر سے.